मैयत को भी, वो भी यहूदी जो जिंदगी भर नबी का दुश्मन था, साजिशों का 24 घंटे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने की साजिशों में लगे हुए थे। वो मर जाता है, अल्लाह के नबी उनके खड़े जनाजे जनाजा गुजर कहा अब अलैसा इंसान को इंसान नहीं, यह है हमारा दीन, यह है इस्लाम, इसे हमें अपनाना पड़ेगा। किसी की बहन बेटी गैर मुस्लिम हो कोई भी हो, हिफाजत करना अपने मुल्क की, अपने दीन की, अपने वतन की, ये हमारा फरीजा है। ये हमारे तुम्हारे किरदार की वजह से हो रहा है। ये चंद मुफ्त खोर मुफ्तियों की किरदार से और उनके फलों से हो रहा है। इनके पेट अल्लाह तबारक व तआला गाहों से भरेगा इंशाअल्लाह ताला, जो उम्मत मुस्लिमा को बिदअत और शिर्क और कुफ्र की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान करीम में खुद आपकी अज़मतों और रिफ़तों और बरकतों और आपके वजूद के बारे में फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमाया। जहां जहां रब्बुल आलमीन की रब्बुल आलमीनी है, जिस जगह जिस जर्रे पर जिस गोशे पे जमीन हो कि आसमान हो, जहां कहीं भी रब की रब्बुल आलमीनी का सिक्का चलता है, वहां वहां रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन का सिक्का चलता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए जो रब्बुल आलमीन है, सबके उसी के लिए तमाम हम्द व सना है। ये जहां जहां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वहां वहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। इनको बताओ कि नबी का किरदार क्या था, नबी का अखलाक क्या था। नबी बाजारों में चीखते नहीं थे, नबी बाजारों में शोर और हंगामे नहीं करते थे। नबी की सीरत चमचा बजाना नहीं है, नबी की सीरत एहतजाज करना, मुजाहरे करना नहीं है। नबी की सीरत में ताजिया शक्ति अलम चबूतरा निकालना नहीं है। नबी की सीरत में जुलूस और ईद मिलाद नबी मनाना नहीं है। नबी की सीरत में इसका कोई दखल नहीं। नबी की सीरत में इस तरह से नाचना गाना नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج تاریخ
11 ربیع الاول 1446 ہجری مطابق 15 ستمبر سن 2024 عیسوی کے اس اجتماع میں جو مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر منعقد ہوا ہے، اس اجتماع میں جس موضوع پر مجھے آپ حضرات کی خدمت میں مختصر سے وقت میں مدنی تاجدار شفیع محشر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے چند اہم گوشوں پر روشنی ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھ ناچیز کو اتنی عظیم ہستی جو سید العرب والعجم ہیں ان کی سیرت پر لب کشائی کر کے اپنے لفظ و افکار کو معتبر بناتے ہوئے اپنے کردار کے حسن کو نکھارتے ہوئے آپ حضرات کے دلوں کو جوڑتے ہوئے تعلیم و تربیت کی روشنی سے کائنات کے لوگوں کے دل و دماغ کو معطر اور منور و مجلہ کرتے ہوئے مجھے اپنے موضوع کی وضاحت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اوراق پڑھ کر سناؤں اور آپ کے دل و دماغ کو خوشبودار بناؤں، اس معنی کو سمجھتے ہیں کہ سیرت کا مفہوم اور معنی اور اس کا مقصد کیا ہے۔ سیرت ہم کیوں پڑھیں، سیرت ہم کیوں سنیں، نبی کائنات کی سیرت ہمارے لیے اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو جاننے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ابتدائی طور پر، شروعاتی طور پر میں اپنی اس تقریر کو مزید معتبر بناتے ہوئے اس کے معنی مفہوم کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کر آگے گفتگو کروں تاکہ بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو۔ عزیزان محترم، سیرت عادت کے معنی میں، عادت و اطوار کو سیرت کہتے ہیں، طریقے اور ہنر کو سیرت کہتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں پڑھیں، کیوں سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا مقام اور کیا رتبہ ہے، آپ قرآن کریم کے چند آیتوں کے حوالوں سے آپ کی خدمت میں پہلے یہ بات رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سارے انسانوں کے اوپر، بلکہ انسان اور جنات کے اوپر نبی اکرم، آخری نبی، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے، پیروی کرنے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کا حکم عطا فرمایا ہے، بلکہ آپ کی مکمل سیرت ہی دین اسلام کا مفہوم ہے، دین اسلام کا معنی ہے اور دین اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ پورا دین اسلام بلکہ پورا قرآن جو دین اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے کائنات کے باسیوں، اے دنیا کے لوگوں، اے انسان و جناتوں، یاد رکھو تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول کی زندگی، رسول کا چلنا پھرنا، رسول کا اٹھنا بیٹھنا، رسول کا کھانا پینا، رسول کا کے مختلف جو سرگرمیاں زندگی کی، چاہے وہ میدان جہاد ہو، چاہے وہ میدان خطابت ہو، چاہے وہ میدان شہسواری ہو، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، ہر گوشے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے قدوہ ہے، تمہارا آئیڈیل ہے، تمہارے لیے ایک ماڈل ہے، رول ماڈل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس معنی سے آپ سمجھ لیں کہ جس کا جتنا رتبہ اور مقام ہوتا ہے، اس کی عادتیں اور اس کے حرکات و سکنات بھی اسی طرح سے مقام اور رتبہ رکھتے ہیں، ان کے صفات بھی اعلیٰ اور بلند ہوتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں خود آپ کی عظمتوں اور رفتوں اور برکتوں اور آپ کے وجود کے بارے میں فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ جہاں جہاں رب العالمین کی رب العالمینی ہے، جس جگہ جس ذرے پر جس گوشے پہ زمین ہو کہ آسمان ہو، جہاں کہیں بھی رب کی رب العالمینی کا سکہ چلتا ہے، وہاں وہاں رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا سکہ چلتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ کر کے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے جو رب العالمین ہے، سب کے اسی کے لیے تمام حمد و ثنا ہے۔ یہ جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین ہے، وہاں وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کو اس بات سے اندازہ لگ گیا ہوگا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا اور سننے کا کیا فائدہ ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ نبی کی سیرت پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ نبی کے سیرت کو دیکھنے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چلنے پھرنے کا سلیقہ آ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات جو ہمیں جنت سے قریب کرنے والی ہو، اللہ کو خوش کرنے والی ہو، چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو، یہ بنیادی طور پر تمام دنیا کے انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ ما ترک، اللہ کے نبی نے فرمایا ما ترکت شیئا الذی یقربکم الی الجنہ الا وقد امرتکم، اے میری امت کے لوگوں، میں نے کوئی بھی وہ بات جو اللہ کو خوش کرنے والی ہو، جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو، جو اللہ کی جنت میں پہنچانے والی ہو، کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی الا یہ کہ میں نے تمہیں ان باتوں کا حکم دے دیا ہے۔ وما ترکتکم شیئا الذی یقربکم الی النار الا وقد حذرتکم ونہیتکم، اب میں نے ہر وہ بات جو تمہیں جہنم میں اللہ کے غضب کا شکار کرنے والی ہو، اللہ کے جہنم تک پہنچانے والی ہو، میں نے ہر وہ بات جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہو، میں نے ان تمام باتوں سے تمہیں منع فرما دیا ہے، تمہیں ڈرا دیا ہے، تم کو روک دیا ہے۔ نبی کائنات کی سیرت ہی کا نام سنت ہے۔ میں نے بتایا سیرت کا مطلب ہی عادت ہے، طریقہ ہے، طور ہے، سلیقہ ہے، ہنر ہے، وہی سیرت وہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کا حکم دیا، جیسا کہ آپ نے ابھی قرآن کریم کے حوالے سے سنا۔ اور یہی نہیں بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اچھی بات بولو ایمان والو، بھلی بات بولو تاکہ تمہارے گناہوں کی معافی ہو جائے، اور سنو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو گے، نبی کی سنتوں کی پابندی کرو گے، اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں تم فوز و فلاح اور کامیابیوں سے ہمکنار ہو گے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو بھی چیلنج کیا، ساری کائنات کو بتایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے اے کائنات کے لوگوں سنو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تم اللہ کو جانتے پہچانتے ہو، جانتے ہو
محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اتباع کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ عربوں کے اندر اونٹنی کے اس بچے کو طبیعہ بولتے ہیں، طبیعہ، تا با یا عین اور گول تا مدورہ۔ طبیعہ اس بکری کے یا اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے وہ بچہ۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ اپنی ماں کے آگے آگے نہیں دوڑتا، پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جیسے ہمارے بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ماں اور باپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، بعض بچوں کی عادتیں بھی ہوتی، قدم سے قدم، جہاں باپ نے قدم رکھا وہیں وہ بھی پیر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں پر پیر پہ پیر، پیر پہ پیر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بچے، یہ ان کی عادت ہے۔ طبیعہ اس جانور کے بچے کو کہا جاتا ہے جو اپنے ماں کے پیر کے اوپر پیر رکھتے ہوئے چل رہا ہو، اس کو طبیعہ کہتے ہیں، اور اسی سے اتباع ہے۔ اتنا گہرا مفہوم ہے اس کا، اتنا عظیم معنی ہے، اور نبی کی سنتوں اور سیرتوں کو اپنانے کے لیے اتنا پیارا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں استعمال کیا ہے کہ اس سے زیادہ معتبر اور وقعی اور گہرا معنی کسی اور لفظ میں نہیں ہو سکتا کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرے نبی کی پیروی کرو۔ اس طرح کی نہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو رسول مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جان نچھاور کر دیں گے، سب کچھ نچھاور کر دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو سب مانگو تو سب دے دیں گے، اس طرح نہیں، بلکہ آپ کی سیرت، آپ کی سنت طیبہ، آپ کے مبارک زندگی کے حالات کو پڑھ کر سن کر جس طرح جانور کے بچے اپنے نقش قدم پر ذرے سرے ادھر سے ادھر نہیں بہتے ہیں، منحرف نہیں ہوتے، اس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کے نقوش پاک کی پیروی کریں۔ اگر تم ایسا کرو گے، سنو، اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے ثمرات ملیں گے، اس کے پھل تم کو ملیں گے، اس کا نتیجہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب، اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا شرف، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کمپنی میں نوکری کر رہے ہوں، یا کسی بادشاہ کے ہاں غلامی کر رہے ہیں، یا کسی وزیر اعظم کے جوتے چپل یا پی اے سی اے ہو صحیح کر رہے ہو، یا کسی شیخ اور امیر کے یہاں آپ سروس کر رہے ہو، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے باس سے محبت کریں، آپ اپنے امیر سے محبت کریں، آپ اپنے بادشاہ سے محبت کریں، آپ اپنے کمپنی کے مالک سے محبت کریں، یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کریں، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ باس ہی آپ سے محبت کرے، باس ہی آپ سے محبت کرے، باس ہی آپ کو اپنا قریبی بنا لے، باس ہی، مالک ہی آپ سے الفت کرنا شروع کر دے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ اپنے باس سے محبت کریں یہ زیادہ بہتر ہے، یا باس ہی آپ سے محبت کرنے لگے یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ زیادہ رتبے اور مقام والا ہے؟ ظاہر ہے ہر کوئی کہے گا بادشاہ اپنے نوکر سے، بادشاہ اپنے غلام سے محبت کرے، یہ سب سے بڑا مفہوم اور یہ سب سے بڑا درجہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ ہم محبت کریں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو اس کا کھا رہے ہیں، ہم تو اس کا پی رہے ہیں، ہم تو اس کی رحم و کرم پر جی رہے ہیں، یہ کوئی مفہوم ہو، یہ کوئی بہت بڑی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ بادشاہ جس کا ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، وہ بادشاہ خود ہم سے محبت کرے۔ قربانی کیا دینی ہے آپ کو؟ کیا قربانی دینی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے خوگر بن جاؤ۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات ہے، یہ بڑے بڑے سکندر کے سمجھ میں نہیں آتی، بڑے بڑے علامہ فہامہ کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، ایک مزدور ٹھیلا چلانے والے، جھاڑو مارنے والے کی سمجھ میں بات آ جاتی، لیکن بڑے بڑے علامہ، فلانہ، مفتیانہ، امیر، عمرہ، قائدین، رہنما، رہبروں کے سمجھ میں یہ چھوٹی سی بات نہیں آتی۔ اور جب تک یہ چھوٹی سی بات آپ ان کے دماغوں میں سمجھائیں گے نہیں اور سب کو اس راستے پر لائیں گے نہیں، اس دنیا کے اندر کبھی بھی
فلاح اور فوز اور کامیابی سے کبھی بھی امن و سلامتی اس کائنات میں پیدا ہو سکتی نہیں. کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، چھوٹی سی اوقاف کی ایک پراپرٹی جو تم سے سنبھالی نہیں جا رہی، اس کے لیے تم نے زمین اور آسمان کے قلابے ملائے، کھا کھا کر کے مستنڈے بنے ہو، خبیثو. اپنے آبا و اجداد کی پراپرٹیوں کو مسلمانوں کو چھین چھین کر خود مسلمان کھا رہا ہے. چور نے چور کی رکھوالی کی. بھیڑیا بھیڑوں کو بٹھا کے کہتا ہے میری پیاری بھیڑو. آج میں نے کارٹون دیکھا، بھیڑیا کھڑا ہوا اسٹیج پر، ایسے ہی بھیڑیا اور بھیڑیں جانتے ہیں، بھیڑیں نہیں، بکریاں الگ، بھیڑیں بالوں والی، میڈے بھیڑیا یوں کھڑا ہوا مائک پہ اور بھیڑیں بیٹھی ہوئی، کہہ رہا میری پیاری بھیڑو، تمہیں بکریوں سے بچانے کے لیے میں زندہ ہوں، میں تمہیں بچاؤں گا. کس سے؟ تمہیں بکریوں سے بچاؤں گا. یہ حال ہے آج ہماری قوم کا، یہی حال. ہم سے تو ایک برابر. آج جب پیر رکھا ہے بندر نے، بندر کے پیر پر، بندر کے دم پر جب پیر پڑا ہے تو بندر اچھل رہا ہے. بچاؤ بابا، بچاؤ مسلمانوں. ہر دروازے کے اوپر ایپ کو لگے ہوئے ہیں، بار کو لگے ہوئے. بھیجو ان حرام خوروں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. اور ان کے پیٹ میں جہنم کے انگار ڈالے. اللہ کی قوم ملت کی پراپرٹی کو ہضم کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں ناجائز طریقے سے. اور ہم مسلمان روڈوں پر بھیک مانگ رہے ہیں. ہماری مائیں بہنیں نقاب پہن کر بدکاریاں زناکاریاں کروا رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہو؟ ہم اپنی بربادیوں کے خود ذمہ دار ہیں، ہم اپنی تباہیوں کے خود ذمہ دار ہیں. ہم اپنے گھروں کو بلڈوزروں سے خود گراتے ہیں. ہمیں خود محمد کی سیرت کا پتہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 دن کسی طرح سے گزر جائیں. بھارت کے زندگی میں بڑے خطرناک ایام آتے ہیں. ایک دن نہیں، کئی دن آتے ہیں بربادیوں کے، تباہیوں کے. ہم اس سے عبرت نہیں لیتے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں جی، بہت جانا چاہیے، اچھی طرح جانا چاہیے. 12 ربیع الاول کے نام پر نبی کی سیرت کا مذاق، گانے بازے ڈی جے کے نام پر نبی کی توحید اور سنت کا تبصر اس سے بڑا کائنات نے، چاند اور سورج نے، لیل و نہار نے کبھی نہ دیکھا ہوگا. جو بھارت واسی پردے صغیر کے یہ کنکٹے مسلمان کر رہے ہیں، ذلیل مسلمان کر رہا ہے. یہ نبی کی سیرت ہے. بازاروں میں چمٹے بجائے جائیں. یہ نبی کی سیرت ہے کہ بازاروں میں ڈھول اور تاجے بجائے جائیں. یہ نبی کی سیرت ہے کہ بازاروں میں نبی کا نام لے کر ناچے جائیں، گائے جائیں. یہ نبی کی سیرت ہے. نبی کے صحابہ کی شکل و صورتیں بنا کر روڈوں کے اوپر پھرائے جائیں. میری گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے بامبے کے اندر سیدنا بلال حبشی کی شکل و صورت بنا کر ایک موٹے مسٹنڈے لمبے چوڑے آدمی کو پورا کالا لباس، کالا کلر مار کر اور ایک ٹھیلے کے اوپر خانہ کعبہ یا گنبد خضرا بنا کر کے تصویر نہیں بلکہ اسٹیچو بنا کے گنبد خضرا کا، اور اس کے اندر رسی ڈال کر کے بلال حبشی کا شعور دے کر کے وہ ٹھیلا گلے میں لٹکا کر کے وہ آگے آگے جلوس کے کھینچ رہا ہے. لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بلال حبشی ہیں جو نبی گنبد خضرا کی غلامی. لعنت نہیں برسے گی اللہ کی، جھٹکا دیا ہے. اس کے اوپر چلاؤ کہ ہم مسلمان ہیں. دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا میرے عزیز، دعوے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا. ہمیں اپنی پوری زندگی کے ایک گوشوں کو جائزہ لینا پڑے. اللہ کے محبوب بندے کبھی ذلیل نہیں ہوتے. آپ چھوٹی سی بکری پالتے ہو، کٹنے کے لیے جائے تو کلیجہ کٹتا ہی نہیں کٹتا ہے. قصائی خریدنے کے لیے آئے تو بیچنے کے لیے دل لرزتا ہے. وہ لوگ جو اپنے بکریوں کو پال کر قربانیاں دے ان سے پوچھو کہ قربانی کرتے وقت ان کا دل کتنا روتا ہے. یہ حال ہے ہمارا، کیونکہ اس سے محبت ہو گئی. ایک بکری کے بچے سے آپ دل میں محبت، چھوٹی سی محبت جو بکری سے آپ کو ہو گئی اور آپ کے نہیں چاہتے. اور وہ اللہ
جو 99 رحمتوں اور محبتوں کا مالک ہے، چلے کہاں، جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، ہمیں علم کی دولتوں سے مالا مالا، صرف اس لیے کہ تاکہ فرشتوں کے اعتراضات کے جوابات ہم کو منہ توڑ دیے جا سکے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب سے پہلا ہمارا انسان کا معلم کوئی اور نہیں، خود باری تعالی خالق کائنات ہی نے ہمیں سکھایا ہے۔ وہ کہتا ہے یحببکم اللہ، تم میرے نبی کی پیروی کر لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے پیارے ہو جاؤ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ تو دنیا میں بھی تمہارے لیے عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت داروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو عزت دار رہو گے، ذلیلوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی صحبتوں میں رہو گے تو مومن رہو گے، اور اللہ عزت عطا فرمائے گا، تمہارا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، نبی کی سیرت نے ہم کو بتلایا ہے، تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے جب محبوب بن جاؤ، اتباع فاتبعونی، پیچھے پیچھے قدم سے قدم ملا کے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ میں پورے ہندوستان بر صغیر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں سارے اردو سمجھنے والے مسلمانوں سے میں یہ بات بتلانا چاہ رہا ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے؟ کیوں اتباع نہیں کرتے آپ؟ کیوں نہیں پیروی؟ کیوں شیطان کے اتباع کرتے؟ بڑا تو خطوات شیطان، اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، شیطان کے نقوش پاک کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہیں چلو۔ کیوں نہیں کرتے ہم؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے اڑایا جا رہا ہے، جب آپ کو پتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ان کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ان کو سمجھا؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہماری چاروں طرف برادران وطن ہے، نبی کائنات نے بھی مدینے میں زندگی گزاری ہے، چاروں طرف یہودیوں کا نرگا تھا، بنو قینقاع ایک طرف تھے، بنو نذیر ایک طرف تھے، سونے کی مارکیٹیں تھی مدینے کے اندر جس کے اوپر یہودی قابض تھے، غلے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر یہودی قابض تھے۔ اللہ کے نبی نے اس ماحول میں بھی زندگی گزاری ہے اور کائنات کو یہ سبق دیا ہے، اور بدقماش اور بدتمیز اور غلیظ لوگوں کو یہ درس ملا ہے جو آج اپنے اپنے مائکوں اور سوشل میڈیا پر چیختے اور چلاتے اور بھونکتے ہیں کہ اسلام اپنے سوا کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ الزام لگا، انہیں کون جواب دے گا؟ اگر آپ کو ہمیں نبی کی سیرت کا پتہ نہیں ہوگا تو کون جواب دے گا کہ ظالموں اسلام اور مسلمانوں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہو؟ نبی نے تو یہودیوں کے نرغے میں زندگی گزاری ہے پر کسی کو اذیت نہیں پہنچائی۔ نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ نبی کائنات اپنے حجرے اپنے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے اور یہودی آتا ہے اور کہتا ہے بنو ہاشم کے لوگوں مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کتنے بد عہد ہو، استغفر اللہ خاتم تک ہے، وعدہ خلاف ہو تم لوگ۔ نبی کائنات نے سمجھایا کیا ہے؟ قرض لیا تھا نا تم نے، آج تک وہ قرضہ واپس نہیں ہوا ہے۔ بدتمیزی کی تھی اس یہودی نے، عمر بن خطاب کے ہاتھ تلوار کے اوپر کانپ گئے، تلوار نکال دی اور گریبان پکڑ لیا، کہا اللہ کے نبی حکم کرے خبیث کی گل، کہا چھوڑ دو، چھوڑ دو، نبی کی سیرت سنو۔ نبی نے کہا چھوڑ دو اس کو۔ ہاں بھائی میں بھول گیا تھا
याद नहीं था मुझे तेरा कर्ज चुकाने के लिए, मैं कोई बदअहद नहीं हूं, मैं वादा खिलाफ शख्स नहीं, लेकिन मुझे याद नहीं था। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा अल्लाह के नबी कितना था? अल्लाह के नबी ने कहा जाओ अपनी तरफ से इसका कर्ज दे। हज़रत उमर बिन खत्ताब उस यहूदी को लेकर के बाहर निकले और फिर उसको बाहर छोड़कर फिर अल्लाह के नबी ने आवाज दी तो आए वापस। जी फरमाए क्या हुआ? कहा तुमने उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती की है, तो कर्ज का जितना पैसा है, मामला है, वो चुका देना और 2-3 किलो खजूर ज्यादा दे देना। अल्लाह, 2-3 किलो खजूर ज्यादा, तुमने उसके साथ ज्यादती की। अल्लाह, कहा कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी पलटे, घर लेके गए यहूदी को, जो भी कर्ज की चीज थी खजूर की शक्ल में 25 किलो 30 किलो, वो खजूरें उस यहूदी को सौंपी और कहा सुनो ये 4-5 किलो खजूर ज्यादा उसको दिया। कहा ये क्या है? कहा बस ये हमने तुम्हारे साथ ज्यादती की है इसलिए ये है दे रहा हूं। नहीं, मुझे मैंने जितना दी थी उतनी चाहिए, उससे ज्यादा को नहीं चाहिए, तुम्हारा हिसाब नहीं चाहिए। कहा नहीं है, कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मेरे नबी का हुक्म है और तुमको लेना पड़ेगा। मेरे नबी ने कहा ये मोहम्मद ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबुल कासिम ने ये बात की। हाँ, कहा मुझे लेके चलो अपने नबी। वो यहूदी कर्जे के पूरा सामान लेकर के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा आपने इनको ऐसा कहा? हाँ भाई ऐसा सामने इसलिए कहा इन्होंने आपके साथ ज्यादती की और मोहम्मद किसी के साथ ज्यादती करना गवारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा अगर ये बात है तो आप ही नबी हैं और नबी ही का ये किरदार होता है। अब मैं कहां जाऊं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुसलमान हो गया। ये नबी की सीरत थी, ये अखलाक करीमाना थे, ये वो उसलूब था, ये वो अंदाज था। इस तरह से वो दिलों को फतह करते थे, तलवारों से नहीं। ये जलील इब्ने जलील, इसको क्या पता अखलाक क्या है? खुद ही भारत के अंदर तो ऐसे अपनी मां बहन बेटियों को निकाब पहनाकर और उन्हें मुसलमानों को छोड़ देकर आज ऐसे चंद लोग हैं, वो खबीस किस्म के लोग, सब नहीं है। भारत के सारे गैर मुस्लिमीन हमारे दुश्मन नहीं है, चंद हैं जो फिरका परस्त फुस्ताई ताकतें हैं जो खेल रहे हैं लोगों के हाथों से और भारत को शोरों की नज़र करना चाह रहे हैं। मीडिया वो एक एंकर है, कोई खबीस, उसका काम ही वही है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम 24 घंटे को मजबूत की औलाद करता है। बददुआ करो अल्लाह से हिला को बर्बाद करे खबीस। जब देखो वो खबीस अंगाल बनता है, अल्लाह उसके मुंह में कीड़े डाले, उसे गूंगा बनाए, उसके आल औलाद को अल्लाह तबारक व तआला तरसाए उसको, उस खबीस को जो मुसलमानों का इतना बड़ा दुश्मन बना हुआ है। जब देखो जब मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविजन, हर जगह हिंदू मुस्लिम, इसने उसका घर जलाया, दुकानें जला दी, फला कर दिया, नाम ले लेकर खबीस को कहता है सिर्फ इसलिए ताकि चंद टकों के पैसे हासिल हो, चंद पैसे। और भारत को वो शोरों की नजर करना चाह रहा है, गाँव पर उठाया हुआ है। मुसलमानों, ये हमारा मुल्क है, हमें बड़ी होशियारी के साथ नबी की सीरत मुबारका पढ़ाकर अपने बच्चों को, मेरी माओ बहनों, वो वाक़यात सुनाओ। सीरियल नहीं, कहानियां, किस्से नहीं, वो लतीफे और चुटकुले नहीं, वो ड्रामे नहीं, जो आज खबीसों ने हमारे घरों के ऊपर कब्जा करके हमारे और तुम्हारे अखलाक को भी, जिंदगी को भी जहन्नमदार बना रखा है। इन सबको बाहर निकाल और अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बतों में, सहाबा की कहानियां, नबी की सीरत, इनको बताओ कि नबी का किरदार क्या था, नबी का अखलाक क्या था। नबी बाजारों में चीखते नहीं थे, नबी बाजारों में शोर और हंगामे नहीं करते थे, नबी की सीरत चमचा बजाना नहीं है,
نبی کی سیرت احتجاج کرنا، مظاہرے کرنا نہیں ہے. نبی کی سیرت میں تعزیہ، شد علم، چبوترا نکالنا نہیں ہے. نبی کی سیرت میں جلوس اور عید میلاد النبی منانا نہیں ہے. نبی کی سیرت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. نبی کی سیرت میں اس طرح سے ناچنا گانا نہیں ہے. آج جو مسلمانوں کو نچایا جا رہا ہے مفتیوں، مولویوں اور بر صغیر کے اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے مکاروں، منافقوں، اللہ سے ڈرو. اللہ تمہیں ہدایت نہ فرمائے، ورنہ ذلیل رہو گے. کب تک مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی؟ کب تک مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر چلایا جائے گا؟ کب تک مسلمانوں کے دکانوں مکان کو آگ لگائی جائے گی؟ کب تک مسلمانوں کے ننھے منھے بچوں کو تیر و تفنگ کا شکار بنایا جائے گا؟ کب تک یہ گالیاں، کب تک یہ الزامات، اور کب تک یہ آروپ، اور کب تک یہ اتہامات؟ کب تک؟ یہ تمہارے کردار کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ چند مفت خور مفتیوں کی کردار سے اور ان کے فتووں سے ہو رہا ہے. ان کے پیٹ اللہ تبارک تعالیٰ انگاروں سے بھرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو امت مسلمہ کو بدعات اور شرک اور کفر کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے. یہ تمہارا سیرت نبی کا پیغام ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے نا، سوال پیدا ہوتا ہے. داماد رسول تو اتنے سخی تھے، داماد رسول حضرت عثمان غنی تو اتنے مالدار تھے کہ اونٹوں کی قطاریں کہتے ہیں یمن کے سرحدوں پر لگی رہتی تھی. سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، باوجود اس کے نبی نے یہودی سے کیوں قرض لیا؟ سوال ہوتا ہے. ایک گلاس پانی خریدنے کی اوقات نہیں ہے ہماری، ایک بوتل خریدنے کی اوقات نہیں ہے. چلے ہیں بائیکاٹ کرنے. اپنے گھر میں یہودیت ناچ رہی ہے، اسرائیلیت پرپ چکی ہے، اپنے اڑوس پڑوس میں سب کچھ شیطان ناچ رہا ہے. اس سے بائیکاٹ نہیں ہے. اسرائیل سے بائیکاٹ کرو، پیپسی نہ پیو، پانیوں کا پروڈکٹ نہ خریدا. بے حیائی اور بے غیرتی کی حد ہے. منحوسو، اللہ سے ڈرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. نفرت سے نفرت نہیں مٹتی، عداوت سے عداوتیں نہیں ختم ہوتی، آگ سے آگ نہیں بجھائے جاتے. محبت کا پیغام جو نبی نے دیا ہے وہ طریقہ سیکھو، اس سے آگ بجھتی ہے. یہ ہے وہ سمندر، یہ ہے محبت کا وہ دریا جس سے نبی نے ساری کائنات کو سیراب کیا ہے، سب کو معاف کیا ہے. یہ ہے نبی کی سیرت. اور آج مسجدوں کے اوپر وہ لگایا جاتا ہے، یہ بائیکاٹ، وہ بائیکاٹ، وہ بائیکاٹ، فلاں بائیکاٹ. بائیکاٹ کرو، کہاں تک تم بائیکاٹ کرو؟ کہاں تک بائیکاٹ؟ تمہارا کیا پروڈکشن ہے؟ کیا پروڈکٹ ہے تمہارا؟ سر سے لے کر پیر تک تم یہودیت کے قصدر. ہمارے پاس ہماری آن اولاد کو، ہماری بہن بیٹیوں کو ہمیں پڑھانے لکھانے کے اسکولز نہیں، کالجز نہیں. ہم چلے ہیں شیر سے نظارہ کر. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا کردار یہودیوں سے بھی بدتر ہے. یہودی اپنے نبیوں کی خبر کو پوچھتے ہیں یا ان کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور ہم تو ارند پرند چرند گھوڑے گدھے کتے بلی سب کے مزارات بنا بنا کر کے پوچھتے ہیں. ہمارا کردار سے تو ان سے بھی گھٹیا اور بدتر ہے. یہ منہ اور مسنون کی بات. بائیکاٹ کرو، ایمانی درست نہیں، عقیدہ ہی درست نہیں. ارے بائیکاٹ کرنا ہے تو ان عقیدوں کا بائیکاٹ کرو جن عقیدوں پر کفر ہے، جن عقیدوں پر مشرک ہوتا ہے. تم نے تو ان کے عقیدوں کو خود ہی اپنے دلوں میں جناب علی بسا رکھا ہے، سجا رکھا ہے. اللہ تو ڈھونڈ دیا. اہل مدرسہ نے ذرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب سیرت ہے. نبی کی سیرت یہ ہے عزیزان محترم. چاہے وہ اس کا تعلق میں تفصیلات بتاؤں، پوری رات کیا تھی، سیرت آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ معمولی ہے. خلاصہ اگر میں آپ کو بتاؤں، ٹائم چاہیے اس کے لیے. نبی کی سیرت مبارکہ ایمان اور عقیدے کی اصلاح سے لے کر اخلاق اور عبادات اور اخلاقیات اور معاملات، ان سب کی اصلاح، ان تمام سب چیزوں کے اوپر محیط ہے. اور ہم تینوں چیزوں کے اندر آگر پھیل گئے. ہمارے عقیدے بھی درست نہیں، ہماری عبادات کے اندر شرکیات اور بدعات، اور ہمارے معاملات اور اخلاقیات میں حرام اور ملاوٹیں موجود ہیں. یہود و نصارہ. نبی کی سیرت میں کیا بدلوا؟ ایک سیرت
اہل حیدرآباد کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سیرت کے اوپر میں ضرور بات کروں گا، کیونکہ پورے بھارت کے اندر آپ ٹاپر، آپ اس میں بڑے مشہور ہیں، بہت سارے لوگ تو فخر کرتے ہیں. ماشاءاللہ نہیں کہتے ہم اسے نوز باللہ کہتے ہیں. نبی کی سیرت کیا مثال کے طور پر میں آپ کو بڑا اچھا موضوع دیا ہے مسجد عمر بن خطاب کے لوگوں نے. میں تو اس میں چاروں طرف سے جدھر سے بھی ماروں تو باؤنڈری کراس ہو جائے، کیونکہ چاروں طرف سے کھلا میدان ہے ہمارے لیے، اور کسی بھی میدان میں ہم رک نہیں سکتے، یہ ہمارا ہر میدان اوپن ہے. کوئی وہاں کیچ لینے والا نہیں ہے، باؤنڈری کیپر کوئی نہیں ہے، سب کھلا میدان، دروازے کھلے سب، کیونکہ ہم ننگے، عقیدے میں ننگے، عبادات میں ننگے، اخلاقیات میں ننگے. کچھ لوگ کپڑا پہن کے بھی ننگے، معاملات میں ننگے. ایمان صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، لیکن معاملات گندے. میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ایک یہودی کے قرض سے. یہیں سے اس بائیکاٹ کی جواب دی ہے، یہیں سے اس بائیکاٹ کا بولو بولو دے لو گے جب آپ کوئی جب کہے گا بائیکاٹ کرو. کہاں تک بائیکاٹ؟ اپنے دامن کی سیاہی تو مٹا لو پہلے، میری پیشانی پر رسوائیاں جڑنے والوں. دامن خود داغدار ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی کوئی کہہ سکتا ہے آپ سے کہ بھائی صاحب یہ اللہ کے نبی کا ابتدائی مسئلہ رہا ہوگا، شروع کی زندگی کا مسئلہ رہا ہوگا، بعد میں تو آپ نے سنو نبی کی وفات پر ڈھول اور تاشے اور مجارے اور موسیقیاں اور گانے اور بجانے اور ڈی جے بجانے والوں سنو، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں، گو کو حلوہ سمجھ کے کھاؤ گے تو وہ گو نہیں ہو جائے گا، وہ حلوہ نہیں ہوگا. ان کی والی نہ کرو جو آپ جانور کے پیشاب کو پوتر سمجھ کر کے گھٹا کر مارتے ہیں، اور نہ ان کی طرح بنو جو حیوان کے غلاظتوں کو حلوہ اور ماٹھا سمجھ کے کھا رہے ہیں. گوبر بھکت، تمہارا بھی وہی کردار ہو رہا ہے. وفات رسول پر خوشیاں منا کر عید میلاد النبی کا نام دینے سے نبی کی وفات پر خوشیاں منانے کا جو عذاب ہے وہ کم ہو سکتا؟ بولو. خنزیر کو بکرا کہہ کر کے کھا لو. پاکستان کے اسٹالوں پر بکرے کے نام پر گدھے کے گوشت بکتا ہے. ایسے بھی لوگ ہو جائے گا گدھا بکرا ہو جائے گا کہنے سے. ہمارے تمہارے ان کو سمجھاؤ پھر. اللہ اکبر. آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل نہیں پرسوں کیا ہونے والا ہے. کل ہی تو ہے 12 تو کل نہیں ہے. نہیں کل بدتمیزی نہیں ہوگی. بولو کب؟ سنا پرسوں ہوگی. ایک دن آگے کر لیا گیا، 2 دن. یہی کفار مکہ کرتے تھے. اللہ نے جس مہینے کو حلال حرام کیا تھا جس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اس میں جب ان کو کھانا ہوتا تھا تو اس مہینے کو اگلے مہینے سے جوڑ کر اس مہینے کو آگے کر کے بدل دیتے تھے. کہتے تھے ہم اس مہینے کے بجائے اس مہینے میں کل، اس مہینے میں کل ہو، جو بھوک کھا لو جیسا بھی کھانا پینا ہے. یہ کفار مکہ کا کردار نہیں رہا ہے. کھانا ہے چاہے 2 دن بعد کھائیں چاہے 4 دن، لیکن ہمیں جلوس نکالنا ہے تو نکالنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت ہی جب
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے، اب سنو آخری بات، آخری زندگی کا، سیرت کا آخری نمونہ دیکھو اللہ کے نبی کا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تو اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ مبارک جو فوجی لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، وہ زرہ، وہ فوجی لباس ایک یہودی کے ہاں 30 ساعًا 30 ساع کے بدلے رہن پہ رکھی، یہودی کے ہاں، کس کے ہاں؟ اب بتائیں، اور آپ کی وفات ہو گئی، آخری فیصلہ ہے، اس کے بعد تو دین ہی مکمل ہے، لین دین کسی سے بھی کرنا حرام۔ دیکھیں لوگوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے، یہودی سے دشمنی، یہودی سے محبت کرتے ہیں، یہودیوں سے محبت، ایک ہے موالات اور ایک ہے معاملات۔ نبی کی دو، اب کوئی کہہ سکتا نہیں تو نبی تو ایک طرف منع کر رہے ہیں، دوسری طرف خود ہی یہودیوں سے معاملہ کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ تو سنو یہ فرق سمجھنے کے لیے، ایک ہے موالات، وعدہ یوالی، محبت کرنا، دوستی کی پیگیں بڑھانا، اسی سے ولایت، دوستی، ولی، محبت، محبوب، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک ہے موالات، باہمی محبت کی پیگیں بڑھانا، محبت کرنا، اور ایک ہے معاملات، لین دین کرنا۔ یہ دو الفاظ عربی کے ہیں، اپنے مسلمانوں کے سوا غیروں سے موالات، اس طرح سے دوستی کرنا جس طرح اپنوں سے کیا جاتا ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ محبت، مومن کی محبت مومن سے جو جس طرح ہوتی ہے، اس طرح مومن کے علاوہ غیر مومن سے، غیر مسلمان سے اس طرح کی محبت کرنا کیا ہے؟ اسلام کے اندر جائز نہیں، یہ جز نہیں، یہ صرف نہیں۔ آپ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھو مولوی نفرت پھیلا رہا ہے، ہم ایک ملک کے ہیں، ہم ایک وطن کے ہیں، سب کچھ ہیں، تو ہمارے لیے جو کیسا نفرت نہیں۔ عزیزم سمجھو تمہارا اصل میں سوچنے کا نظریے جب غلاظت بھری ہو تو جہاں سے کہیں سے بھی راستہ ملے گا تو بدبو نکلے گی، خوشبو کہاں سے نکلنے والی؟ تو ذرا دماغ کو صاف کرو۔ ہم اپنی ماں سے جس طرح محبت کرتے ہیں، آپ کی جو ماں ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے بھائی، اس طرح کی محبت تو آپ دوسروں کی اماں سے نہیں کر سکتے۔ کر کے دیکھ لیں، پھر نتیجہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کر سکتے ہیں۔ اب کوئی کہے اچھا آپ تو کہتے ہو ہمارے دوست ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ اپنی بیوی سے ہم سے محبت کیوں نہیں کرنے دیتے؟ ارے بھائی تجھ سے ہم سے محبت ہے، ہماری بیوی سے تجھے کیا لینا دینا ہے؟ نہیں دوستی ہے تو اس سے بھی محبت کرواؤ، ایسا کوئی مانے گا؟ ایسا چلتا ہے؟ ہو سکتا ہے یاروں کے ہاں چلتا ہو، آپ کے دیش میں چلتا ہو، اسی لیے وہ لڑتا ہے کہ اس طرح سے محبت کرو۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان، ہم سے آپ کا جو لین دین ہے، جو محبت ہے، وہ ایک الگ طریقہ ہے۔ اور معاملات جو موالات کا تعلق انسان کے دلوں سے، اور معاملات لین دین سے، بزنس ہے، تجارت ہے، رہن ہے، سہن ہے، خرید و فروخت ہے، بات چیت کرنا ہے، ایک دوسرے کے ہاں کھانا پینا، آنا جانا، یہ تمام سب معاملات ہیں۔ معاملات میں اسلام نے دائرہ کھینچا ہے، جو حرام ہے اس میں نہ داخل ہو، جو حلال ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ ملو جلو، لین دین، خرید و فروخت، تجارت، پارٹنرشپ، سب کچھ کرو، کوئی حرج نہیں تمہارے لیے۔ غیر مسلمین سے معاملات، حرام چیزوں میں پورا راستہ کھلا ہوا ہے، پوری دنیا سے آپ معاملات اچھے سے اچھا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، جو وعدہ کریں اس وعدے کے اوپر پکے رہیں، چاہے وہ بھلے غیر مسلم کیوں نہ ہو، بھلے وہ یہودی کیوں نہ ہو، بھلے وہ نصرانی کیوں نہ ہو، بھلے وہ نان مسلم کیوں نہ ہو، جو وعدہ ہے وہ وعدہ ہے۔ اس وجہ سے اس وعدے کسی غیر مسلم کی ماں، کسی غیر مسلم کی بہن، کسی غیر مسلم کی پراپرٹی، کسی غیر مسلم کی جائیداد، کسی غیر مسلم کی بکری، کسی غیر مسلم کا بکرا، کسی بھی غیر مسلم کی پراپرٹی، کسی بھی غیر مسلم کی کوئی بھی چیز جو اس کا حق ہے، ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، جیسے تمہاری بہن، ہماری بہن ہمارے اوپر حرام ہے،
اسی طرح سے اس کی بہن اور اس کی بیٹی بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام۔ اس کی بے عزتی کرنا، اس کے ساتھ زنا کرنا، اس کے ساتھ ناجائز سلوک کرنا، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، یہ اسلام کے اندر کبھی بھی جائز ہو سکتا؟ یہ اسلام نے نبی کی سیرت یہ ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، ایک شخص آیا یہودی گزرا، اس نے سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب کیا دیا، السلام علیکم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ، اس نے سلام کیا اور تم نے کہا، تم نے بد دعا کی۔ ایک ہے السلام علیکم، تمہارے پر سلام کی، اور السلام علیکم لام حذف کر دو، تمہارے پر موت ہو، بد دعا۔ کہا اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں؟ وہ آپ کو ایسے ہی سلام کیا، سلام نہیں کیا اس نے آپ کو السلام علیکم کہا ہے، تو آپ نے فرمایا علیکم کہہ دے، تمہارے اوپر بھی ہوئی تو باقی ختم۔ یہ اخلاق سکھائے جا رہے ہیں۔ تم جس سماج میں اور جس معاشرے میں رہتے ہو، وہ سماج اور وہ معاشرہ ہمیں کیسے جینا ہے، اس کے اندر کیسے رہنا ہے، اپنے بال بچوں کی کیسی دیکھ ریکھ کرنی ہے، اپنے بیوی بچوں کی کیسی حفاظت کرنی ہے، ان کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی ہے، کیسے ہمیں پلاننگ کرنی ہے، اخلاق سے محبت سے، بم کی پلاننگ نہیں۔ پلاننگ کا لفظ سن کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اینکر جو گودی میڈیا مل گیا مسالہ، فائر کرو بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژنوں پر، مولوی کو بدنام کر دیا، اور چند ایسے حرام خور ملے اور مولانے ہیں جو ان کی مجلسوں میں بیٹھ کے ڈیبٹ کے نام پر 2000 5000 کے لیے خبیث خود بھی رسوا ہو رہے ہیں اور داغی اور ٹوپی کو بھی ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے یا انہیں نیست و نابود فرمائے۔ یہ دین اسلام کے ساتھ کھیل ہے۔ بہت کچھ زخم ہے میرے عزیزوں، میں دیکھ رہا ہوں کس چیز کی وہ بات بیان کریں، لیکن یہ مسجد، یہ منبر و محراب اس بات کی یہ امانت ہے ہماری گردنوں میں۔ ہمیں اس امانت کو اچھے ڈھنگ سے پورا کرنا ہے، اپنے بال بچے، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنی مسلمان بہنیں بیٹیاں، ان سب کی تربیت کرنی ہے اس طرح سے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے منبر پر بیٹھ کر صحابہ کی تربیت کی تھی اور صحابہ کرام کو نکھارا تھا، سنوارا تھا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا فرمان اولئک الذین والذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کو پرکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے لیے، متقی بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ زمینوں پہ چلتے تھے تو آسمان سے فرشتے ان سے مسافر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے وہ مقام ان کو دیا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، لوگوں، اے کائنات کے لوگوں، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح محمد رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کس کا نمونہ پکڑنا ہے، کس کے راستے پہ چلنا ہے؟ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے، جن کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اسوہ ان کو بھی بنایا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تو ہدایت کے راستے پہ آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ صحابہ کرام ہم کو جس طرح صحابہ کرام کو سنوارا، سجایا، اور آپ نے اسی منبر و محراب سے ان کی تربیت کی، ہر بات کو ٹوکا، بتایا، برا نہیں لگنا چاہیے بلکہ اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے امام کی بات۔ بہت سارے لوگ ہیں، امام اگر مسجد کے منبر پر کوئی ایسی بات بول دیتا ہے جو بات صحیح ہے، حق ہے، لیکن وہ بات کسی بڑے آدمی کے خلاف ہو جاتی ہے یا کسی ذمہ دار کے خلاف ہو جاتی ہے، کسی ایسے آدمی کے تو وہ امام کے گریبان پکڑ لیتا ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ فلاں ہے۔ ارے بھائی آپ اپنی اصلاح کیجئے، آپ اپنی اصلاح کیجئے، اس کے بجائے آپ الٹا امام کے اوپر بھڑک رہے ہیں، غلط بات۔ امام امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، وہ سماج اور معاشرے کے بگاڑ کو سنوارنے کے لیے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ننھے منھے بچوں کو تربیت کرے، ان کو سکھائے، ان کو پڑھائے۔
اور یہ جمعے کے خطبے خاص طور سے اسی لیے اسی مقصد سے رکھے گئے ہیں کہ نبی کی سیرت اور نبی کی سنتوں کو بیان کر کے لوگوں کو تعلیم دی جائے. اور اللہ کا یہ فضل ہے الحمدللہ ہمارے مساجد کے ائمہ، ہمارے مساجد کے علماء، ہمارے دعات، ہمارے مبلغین، ہمارے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ کما حق اپنے مساج سے زیادہ اللہ کے فضل سے وہ حق ادا کر رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ کہیں کوئی پتھر مارنے والا کسی کی بتوں پر، کسی کے چوراہوں پر، کسی کے میلوں پر، کسی کے کھیلوں پر، کسی پجاری، کسی کو مورتی، کسی کی مندر یا کسی کے چرچ یا کسی کی اور عبادت گاہ پر یا کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے ہمارا کوئی بھی بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو الحمدللہ کہیں ناچتے ہوئے گاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا الحمدللہ. یہ ہمارے مسجدوں کی درس اور تعلیم کا نتیجہ ہے. لیکن صورت کے اندر ابھی جو کچھ نتیجہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ 5-6 لڑکے آٹو رکشے میں بیٹھ کر 1 کلومیٹر دور کسی محلے سے آ کر اس محلے میں آ کر کے انہوں نے ایک مورتیوں کے اوپر پتھر بازی کری یا کیا کری اللہ بہتر جانے. ہم کون سا دیکھ رہے ہیں، میڈیا جو کہہ رہی ہے سن رہے ہیں، اور ان کو دوڑا کر پولیس نے گرفتار کیا اور کمر ایسی ڈھیلی کری ہے کہ میں نے جب ان کی ویڈیو دیکھی اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں 13-14 سال کے وہ لوڑے ہیں اور اس طرح سے چل نہیں پا رہے ہیں زمین کی. مل گئے مل گئے گناہ لیا ڈھیلی کر دیں گے کمرے. بہت زیادہ جوش میں نہ آیا کرو، خبردار تو کبھی نکلنا ادھر ادھر روڈوں کے اوپر ان کے پیچھے مزے لینے کے لیے اپنے بچوں کو پیر مار کر کے اندر بٹھا کر اور اس کے اوپر پھر پولیس نے یہ کہا کہ محلے کے لوگ آئے ہمارے پتھراؤ کرا. پتھر تو ایسا لفظ مل گیا ان کو جیسے مسلمان اور پتھر دونوں لازم اور منظور ہیں. اس خبیث امریکہ نے کیا سبق پڑھا دیا. یہ مربوطے جن کا بل پیسے کے لوٹے والی بات پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا. لیکن خیر صبر صبر. اللہ کے نبی کی سیرت یہی ہے صبر ان اللہ مع الصابرین. ہم جو ستائے جا رہے ہیں غیروں کے اندر اتنی پاور اتنی طاقت نہیں تھی. ہم اپنوں سے ستائے جا رہے ہیں، اپنوں کی وجہ سے مصیبت. ہمارے وہ بچے کیوں آئے بھائی صورت کے اندر اور بلاخر لوگوں نے پھر پتھراؤ گھیراؤ کر دیا پولیس اسٹیشن کا اس محلے کے اور اس کے بعد ان کو تو بلڈوزر ان کو بڑا آسان ملا ہوا جناب. بہانہ مل گیا، کورٹ اور کچہری گئی تیل لگانے. چندر چوٹ کے فیصلے اور کوٹ کے فیصلے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چوٹے کی نوٹ پر ان کے بلڈوزر لگا دیا پورے گھر کو تہس نہس کے. ہم نے کہا اچھا کیا ابھی 30-35 کو گرفتار کر کے اندر ڈھکیلا ہوا ہے. اب ان کی جو دھلائی ہو رہی ہے ان کو چھٹی کا دودھ یاد آنا. کیوں ایسا کرتے ہو؟ سانپ کے دم پر جب تم پیر رکھو گے اور تمہارے پاس اس کا سر کچلنے کا کوئی سادھن نہیں ہے، پھڑپھڑا کے پلٹ کے تم کو مارے. سانپ کا کام ہے ٹنگنا. یہ جو کچھ بھی تماشا ہندوستان کے نقشے پر ہو رہا ہے بھارت کے اندر، اب بنگلہ دیش سے ہندوستانی مسلمانوں کا کیا لینا دے. آج میں سن رہا تھا ایک خبیث اللہ اسے غارت کرے وہی آدمی وہی انکر کہ بنگلہ دیش کے اندر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جناب عالی کوئی بھی یہ کون سی ابھی جو تیوہار ان کا مورتی گنیش کی مورتی بٹھائی جائے گی تو اس وقت اذان کے وقت کوئی بھی لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بھجن نہیں ہوگا، کوئی بھی یہ نہیں ہوگا، کوئی فلاں نہیں ہوگا. بنگلہ دیش کے اندر یہ قانون پاس ہوا کہ نماز کے وقت جب اذان ہوگی تو کوئی بھی بھجن کوئی بھی لاؤڈ اسپیکر سے عبادت کے یعنی اس طرح. ابھی بے غیرت بے حیا اللہ تجھے ہلاک کرے برباد کرے، تجھے یہاں وہاں کی خبر گندگی یہاں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اما کو تو نے کہ ادھر بیٹھا ہوا ہے وہاں تو یہ فتنہ یہ دیش کو پھیلانے کی سازش کیوں معلوم ہے؟ ان کو اندازہ ہے کہ اب ہم گئے، اب ہمارے دل پورے ہو گئے، ہمارے دل کتوں کے منہ سے ہڈی چھینی جانے والی ہے، ختم. اس لیے یہ سب گندگیاں یہ سب غلاظت ہے. ہمارا ملک ہے، اس ملک کے اندر امن و سلامتی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ
ہم ہماری بات کریں، ہم اپنے بچوں کی بات کریں، ہم اپنے لوگوں کی بات کریں، ہم اپنے لوگوں کی اصلاح کی بات کریں کہ لوگوں اس ملک کی جائیداد تمہاری اپنی ہے، پراپرٹی تمہاری اپنی ہے، اس کے ذرے ذرے سے محبت کرو، یہ تمہارا ملک ہے، یہاں مختلف دھرم کے لوگ جو رہتے اور بستے ہیں، یہ ایک گلدستے کی مانند ہے، کوئی چمپا ہے، کوئی چمیلی ہے، کوئی گلاب ہے، کوئی کچھ ہے، ہر ایک کی عزت اور ہر ایک کی فکر اور ہر ایک کو پیار اور محبت سے اپنے ملک کے اندر لے کے چلو، ہر ایک کے ساتھ بڑوں کا احترام چھوڑو عزت، یہ ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے، کیوں نہیں ہم بتاتے؟ ہم یہ سکھائیں اپنوں کو، اور وہ بیٹھ کر کے دوسرے ملکوں کی ہندو مسلم کر کے یہاں انگار لگا رہا، ہمارے ملک کو آگ وہی لگا رہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور آپ لوگ ان تمام سب افواہوں میں نہ آئیں، اپنے پیار اور محبت سے اخلاق سے زندگی کو گزاریں۔ میرے دیش کے اندر نبی کی سیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جنازہ سامنے سے گزرا، مر چکا ہے بندہ، سامنے سے جنازہ لے کے گزارا گیا، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ جنازہ پتہ ہے آپ کو کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کہا یہودی کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہودی کا جنازہ ہے، آپ یہودی کے جنازے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اولیس انسان، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اللہ، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ ہے محمد کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ہمارے نبی کا مقام رتبہ۔ میت کو بھی، وہ بھی یہودی جو زندگی میں نبی کا دشمن تھا، سازشوں کا 24 گھنٹے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ختم کرنے کی سازشوں میں لگے ہوئے تھے، وہ مر جاتا ہے، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے، جنازہ گزر رہا ہے، کہا اولیس انسان، وہ انسان نہیں، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے اسلام، اسے ہمیں اپنانا پڑے گا۔ کسی کی بہن بیٹی غیر مسلم ہو کوئی بھی حفاظت کرنا اپنے ملک کی، اپنے دین کی، اپنے وطن کی، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا، بولو، اس ملک کے ذرے ذرے سے محبت کرو، اپنے دین اور وطن کو، یہیں پہ تم کو رہنا ہے، یہی ہماری قبریں، ہمارے باپ داداؤں کی قبریں، ہماری مسجدیں، ہمارا سب کچھ ادھر ہی ہے، یہی ہم کو رہنا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اور یہاں پہ جو دوسرے فرقے اور دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی امن، صلح، شانتی کے ساتھ رہنا، ان کی بڑوں کی عزت، چھوٹوں کی، ان کے بھی بہن بیٹوں کی عزت کرنا، اخلاق پیش کرنا، معاملات کو بہترین سے بہترین پیش کرنا، 2 پیسے سستے میں بوتل ان کو پہلے دے دینا، دے بھائی، تاکہ آپ کے اخلاق کا تذکرہ ہو ان کے سماج میں، ان کے معاشرے میں۔ جیسے کفار مکہ میں، جیسے مدینے کے یہودی، مدینے کے لوگ، ارے وہ تو بہت زیادہ لیتے ہیں۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمان، آپ نے کہا 100 بکریاں یا 1000 بکریاں جو ہیں لے کے چلے جاؤ۔ وہ گیا اپنے قوم میں، کہا لوگوں میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جو بے حساب دیکھا ہے، کہا چلو پھر، سب پورے قبیلے کو لے آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، سب مسلمان۔ غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں یتیموں کی مدد کرنا، صرف اپنوں کی نہیں، سب کی، جیلوں میں جانا، جا کر کے ان کی مدد کرنا، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، ہاسپٹلوں میں دوائی کی بوتل لے جا کر کے سما دینا، یہ سب اسلام ہمارا ہے، یہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ آخری بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا، جو ہم جس کے اندر ایکسپرٹ ہیں اہل حیدرآباد، اور نبی کی سیرت کا ایک پہلو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، فاطمہ کا ہاتھ مانگنا ہے، آپ کی اپنی بیٹی دیجیے ہمیں، نکاح میں، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں میں مسکراہٹ کھیل گئی، آپ نے کہا مہر لائے ہو؟ کہا مہر تو نہیں ہے، کہا جاؤ مہر لے کے آؤ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے ویسے کچھ بھی نہیں تھے، میں نے اپنی تلوار لی، درع لی، زرہ لی، پتھر لیے، سب کچھ لے کر کے بازار گیا کہ بیچ کر کے جو پیسے ملیں گے وہ ہم مہر میں دے دیں گے۔ راستے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیچنے جا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا فاطمہ سے نکاح کرنا ہے۔ اللہ! عثمان غنی سمجھ گئے ساڑو بننے والے ہیں یہ، کہ عثمان غنی تو پہلے سے داماد تھے اللہ کے نبی، کہنے لگے میں خرید لیتا ہوں، جو بھی قیمت ہے۔ کتنی قیمت ہے؟ بتایا ہم اتنی لیں گے۔ کہا مجھ سے لے لو، یہ مجھے دے، اور کہا لے جاؤ مہر۔ حضرت عثمان غنی نے ان سے خریدا، اور وہ پیسے درہم دینار جو بھی تھے وہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی نے دامن پھیلا دیا اور اس میں ڈال دیا انہوں نے پیسے پورے مہر کے۔ کہا اچھا یہ ہے مہر؟ کہا۔ ایک مٹھی اس میں سے نکالا اور کہا کہ میری بیٹی کے لیے گھر بناؤ۔ ایک مٹھی اور نکالا، کہا میری بیٹی کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کرو۔ اور ایک مٹھی کہا کہ یہ فاطمہ کے لیے خوشبو اور کپڑے اور دیگر چیزیں اس کی تیاری کی جائے۔ اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا۔ یہ کس کے گھرانے کی شادی ہے؟ یہ اس گھرانے کی شادی ہے کہ اگر اشارہ کریں تو آسمان سے جبریل حاضر ہو جائے۔ یہ اس نبی کی بیٹی کی شادی ہے کہ جو اشارہ کرے تو خود پہاڑ بھی سونے کا آ کے کھڑا ہو جائے، مسلح اٹھا دیں تو زمین کے سونے اور چاندی کی نہریں نظر آ جائیں۔ یہ اس رسول کی بیٹی کی شادی ہے، یہ اس نبی کی سیرت ہے، یہ اس نبی کی سیرت ہے۔ اہل حدیثو، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، اس وقت تک آپ اس عظیم الشان لقب کے حقدار نہیں ہیں جب تک آپ کی سیرت اس طرح سے نہ ہو کہ آپ کی شادیاں اس طرح سے ہوں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی۔ جھانکو اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کہ ہم نے کتنے جہیز، کتنے جوڑے، کتنے گھوڑے، کتنے لچھے، کتنے ورائٹیز کے کپڑے شادیوں کے، اور کتنی دعوتیں، اور کتنے اسٹارٹر سے لے کر کتنے قسم کے کھانے کے ٹیبل پر جو سجائے جاتے ہیں، اور کتنے میٹھے، کتنے کیا کیا الا بلا بدتر، کتنے ہضم کرتے اور کرواتے۔ حیدرآباد کے لوگوں، یہ شہر بدنام ہے اس معاملے، اس کو ختم کرو۔ اس کے عوض میں جہیز تو لینا اور بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے، یہ بات یاد۔ کسی بھی بہن یا بیٹی کی شادی بغیر جہیز کے ہونی چاہیے، اور لڑکی کے گھر جا کر کے بارات کی شکل میں بیٹھ کر یا حال میں کہیں بھی دعوت کھانا، یہ بھی حرام ہے۔ اب بہت سارے مولوی کہیں گے کہ مولانا تھوڑا شدید ہیں۔ ہاں میں شدید ہوں، کیونکہ جڑ کاٹنے کے لیے، کینسر سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پھوڑے کو چیر پھاڑ کر کے ختم کیا جائے۔ یہ سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہر ایک کو، اور جو جتنا بڑا ہے اسے اتنی بڑی قربانی دینا پڑے گی۔ اپنی بیٹی کی شادی، اپنی بیٹے کی شادی، اپنی بہن کی شادی، اسے بالکل اسی سادگی سے کر دیجیے۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مسجد میں آ کے نکاح کریں۔ مسجد کے اندر، جیسا چرچ کے اندر جا کے یہودی اور وہ کرتے ہیں عبادت گاہوں میں، کرسچن ایسے جیسے لوگ غیر مسلمین جا کے مندروں میں کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں نے مسجد کو تماشا گاہ بنا رکھا ہے۔ مسجد شادی بیاہ کرنے کے لیے مسجد نہیں ہے۔ معاف کرنا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں مسجد میں نکاح ہوگا تو بہت بابرکت ہے۔ کوئی بابرکت نہیں ہے، بے برکت ہے۔ کوئی سنت نہیں ہے، یہ سب بدعات اور خرافات اور یہ سب چیزیں۔ مسجد کے اندر نکاح نہیں کرنا، جا کے اپنے گھروں کے اوپر 10 آدمی کو بٹھا کر 5 آدمی کو قاضی کے پاس بیٹھ کر کے یا رجسٹر لے کر کے وہاں اپنا 2 گواہوں کے ساتھ اپنا نکاح کر لینا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ ختم۔ ولیمہ بڑے میاں کریں، مرد ہو نا تو ولیمہ کرو، او نہیں بولو بشاعت،
बकरी एक बकरी क्यों ना हो, ज़बह करो, चंद लोगों को बिठा कर खिलाओ। क्या जरूरी है कि आप लाख 10-10 लाख के हॉल बुक कराएं? रास्तों में देखो चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे जनाबे आली डेकोरेशन किया हुआ जैसे किसी शहंशाह की हवेली है। झोपड़ी में रहते, नसीब नहीं है 2 दिन के बाद में मियाँ जाएगा मजदूरी करने के लिए, सब नजर आता है। और वलीमा और ये करने के लिए क्या कहते हैं, बड़े बड़े कसर, बड़े बड़े महल लेकर के कहते हैं जी हसरत मिटा रहे हैं, अकेली बेटी है, फलाना बेटा है, ये है वो। हराम है तुम्हारे लिए इस तरह फजूल खर्चियां करना। इन पैसों को जो तुम जमा किए हो इससे कॉलेज बनाओ, अपने महल्ले के अंदर, अपने एरिया में बच्चियों के लिए तालीमगाह बनाओ, आईटी कॉलेज बनाओ, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, बच्चों को लॉयर बनाओ, बैरिस्टर बनाओ, जज बनाओ, बच्चों को इंजीनियर बनाओ, आलिम हाफिज कारी बनाओ, इमाम बनाओ, रहनुमा बनाओ, रहबर बनाओ, कायद बनाओ, पॉलिटिशियन बनाओ, सियासतदान बनाओ। अगर मुल्क के अंदर जीना और रहना है तो इस तरह बढ़ो। खा खा करके हम्मामात को, टॉयलेट को बदनाम कर रहे हो, भर रहे हो सिर्फ, और पेट बड़े बड़े कर रहे हो, डायबिटीज के क्या कहते हैं वो डायबिटीज के मरीज बन रहे हो, डॉक्टरों को जा जा करके पैसे देते हो। कब खाओ, सादा रहो, सादा जिंदगी गुजारो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाइयों पे सोते, हज़रत उमर बिन खत्ताब पहुंचे, आपको जब आप उठ के बैठे तो पीठे मुबारक, पुश्ते मुबारक पर चटाइयों के निशान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा के लोग रेशम और अबरक के बिस्तरों पर सोते हैं, हम आपके लिए वो करते हैं? कहते नहीं, दुनिया उनके लिए, हमारे लिए आखिरत। हम चाहें तो ये हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने सादा जिंदगी गुजारी, और सादगी ही के अंदर इज्जत है। सादगी के अंदर अपने पैसों से स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर सब करो। शादियों के ऊपर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तो मैं तो मामूली बोल रहा हूँ। इमाम की तनख्वाह, मौसिम की तनख्वाह देते हुए जान निकलती है हमारी। मौलवी साहब चिंता नहीं हुआ, 10,000 15,000, उसके नहीं भी बच्चे। शर्म करो, हया करो, अल्लाह से डरो, दीन के ऊपर खर्च करो, अपने घरों को अच्छा बनाओ, अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दो, गाड़ियां दो, सब कुछ करो, लेकिन शादी और ब्याह में खर्चे न करो। जहेज वगैरह ये तमाम सब हराम मत। खाना, अगर तुझे वलीमा करना किसी को, वो वलीमा करे, और वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, और वो भी ये शादियां बातों कभी मस्जिद के अंदर कुछ नहीं, कोई शादी वाली मस्जिद में नहीं हुई। खुद हज़रत फातिमा ज़हरा की शादी अल्लाह के नबी ने मस्जिद में अपनी बेटी की भी करवाई। 4 बेटियों की शादी, किसी की भी शादी, किसी भी सहाबी से कोई भी एक हदीस बता दे कि उनका निकाह मस्जिद के अंदर हुआ हो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ शादी कहाँ कर रहे हैं पता ही नहीं, अल्लाह के नबी को पता नहीं। एक दफा पहुंचे, कुछ आसार देखे, निशान उशान शादी के, अल्लाह के नबी ने तो कहा अब्दुर्रहमान क्या बात, ये निशान देखना। कहने लगे अल्लाह के नबी शादी करनी है। कहा अच्छा, महर दिया? कहा क्या? कहा खजूर के बराबर सोना दिया। आपने कहा वलीमा किया? कहा नहीं अल्लाह के नबी, वलीमा तो नहीं किया। कहा औले बोलो बेशातिन, वलीमा करो, भले एक बकरी क्यों ना, मतलब कम से कम एक बकरी की ताकत है, ज़बह करके चंद लोगों को खिला तो दोस्त अहबाब को वलीमा हो गया। ये क्या दिखावा रियाकारियां भाई, 10 लाख 20 लाख खाने पे आप खर्च कर रहे हो, हराम है। कि अल्लाह की कसम खा रहा हूं, तुमने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ियां मारी, अपनी बेटियों की हमारी शादियां नहीं हो रही, और बात घरों में तो खतरे नहीं बच्चों के करवा रहे हैं। क्यों? खतना कराने पे भी पैसा लगता है ना, बच्चे खतना नहीं करवाते। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज नहीं है, बाल तक नहीं मुड़वाते कि फलाने बाबा के दरगाह पे जाके बाल मुड़ेंगे, वहां तक जाने के लिए बच्चा 15 बरस का हो जाता है, तौफीक ही नहीं होती, उसके बाद पैसे नहीं आते। मेरे मुहतरम भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप नमूना बनो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, शादियां तुल्कहुल मरअतु लिअरबईन, 4 चीजों से औरत ब्याही जाती है, लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहुस्निहा व लिजमालिहा व जमालिहा व हुस्निहा, लिमालिहा व जमालिहा व हसबिहा व लदीनिहा फज़्ल बिज़ातिद्दीन। 4 चीजों की वजह से, माल की वजह से, खानदान की वजह से, हुस्न और जमाल की वजह से, और दीन की वजह से, 4 चीजों की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया फज़्ल बिज़ातिद्दीन, दीनदार लड़की से शादी, दीनदार लड़की से शादी करो, भले वो गरीब क्यों ना हो, भले वो उतनी शक्ल सूरत वाली ना हो जैसे तुम्हारा ख्वाब लोगों ने दिखाया हुआ है, दीनदार हो,
नेक हो, सालेह हो, पाकबाज हो, उससे शादी करो। जहेज, लेट, देन, ये तमाम सब इंशाअल्लाह तबारक तआला नहीं करोगे इंशाअल्लाह। अब वादा करो। अब्बा अगर कहें अम्मा, अम्मा ही खतरनाक होती है इसमें। माजरत के साथ जो माएँ बैठी हैं, औरत औरत की दुश्मन होती है। हजार ऐब अपनी बेटी के अंदर नहीं, दूसरों की बेटियों के अंदर खूब ऐब निकालेगी। नहीं नहीं, उन्होंने ऐसे तो, उन्होंने ऐसे तो, फलाने ऐसे तो, ऐसे उसकी ऐसी नहीं तो, दांत ऐसे नहीं तो, बाल ऐसे नहीं तो, कान ऐसे हैं तो, फला अच्छी नहीं तो, हमको इतना चाहिए। बाप भी बैठ करके बुढ़ापे में लिस्ट बनाता है, इतने फ्रिज चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, और गरीब हैं तो कम से कम 2-4-10 लाख एक्स्ट्रा चाहिए। बच्चे का बिजनेस नहीं है, बच्चे को बिजनेस करवाना, ये करवाना, ये तो आप सब रिश्ते खुल के मांगा जाना। ये भिखारी अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए, ये भिखारी है। इसलिए आप अपने माहौल से सीरत नबी, ये है जो मैंने आपको बताई, फातिमा ज़हरा का निकाह और ये शादी, जिससे पैदा हुए और सैयदा शबाब अहल जन्नह हसन पैदा हुए, हुसैन पैदा हुए, कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, हम जन्नत के नौजवानों के, जन्नत में जो नौजवान होंगे उनके सरदार हमारे ये दोनों नमाज से, ये रुतबा मिलता है, ये मकाम मिलता है। बहरहाल ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ है वह आगाज़ बात था। अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सीरत को पढ़ो, नबी की सीरत के ऊपर चलो, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो और पढ़ाओ, उसका दर्स दो। अल्लाह हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए, हुस्न अकीदे की तौफीक अता फरमाए, हुस्न जुबान की तौफीक अता फरमाए, और मामलात और इसी तरह अखलाक को बेहतर से बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारी सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तिफाक अता फरमाए, हमारे मुल्क और वतन की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क और वतन में हमारी इज्जत व आबरू और ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए, और बार इलाहा हमारे मुल्क और हमारे दीन और हमारे वतन को जो शख्स भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, अल्लाह उसे हिलाक बर्बाद फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे वतन को के अंदर फितनो फसाद और इस्लाम और मुसलमान और बाहमी तौर पर लोगों को लड़ाने भिड़ाने की जो कोई साजिश करे, अल्लाह उसे गारत फरमाए, अल्लाह उसके ऊपर कहर की बिजलियां नाजिल फरमाए, अल्लाह जमीन के ज़लज़ले उसके ऊपर नाजिल फरमाए। ऐसे अल्लाह लोगों को, आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को, ऐसे फिरका परस्तों को अल्लाह हिलाक बर्बाद फरमाए। और अल्लाह अमन और सलामती के साथ हमें अपने मुल्क में तरक्की करने और मुल्क को आगे बढ़ाने की और मुल्क के अंदर पार्टिसिपेट करने की, अपनी हिस्सेदारी को आगे करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, उसकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।